کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح بھی کر جاؤں گا۔ خوشی لیڈر صاحب، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ہی بیٹھے ہوئے لوگوں نے، آپ کی پارٹیوں نے خود میڈیا پہ کہا کہ انٹرم گورنمنٹ جو بنی تھی اس میں ہمارے اتنے منسٹر تھے، اس کے اتنے منسٹر تھے، ہمارے اتنے منسٹر تھے، سارے کے ساری پارٹیاں فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ تھی۔ ہمارے اوپر اس صوبے کے اندر ظلم ہوا، جبر ہوا، ہماری چادر چار دیوالی پامال کی گئی، ہماری پشتون روایت تباہ کی گئی، ہمارے ورکر پہ ظلم ہوا۔ آپ میں سے ایک بندہ نہیں بولا کہاں تھی آپ کی غیرت، کہاں تھی آپ کی پشتو، کہاں تھا آپ کا رواج، کہاں تھی آپ کی روایات؟ آپ خوش ہو رہے تھے، آپ یہ کروا رہے تھے۔ آپ کے وہ نمائندے جو الیکشن لڑ رہے تھے، وہ نام بتا بتا کر بڑبڑا کہہ رہا ہوں، آئی ایس آئی کو، ایم آئی کو، پولیس کو نام دے رہے تھے، اٹھاؤ اس کو، اٹھاؤ اس کو، اٹھاؤ اس کو۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، بڑبڑا کہہ رہا ہوں، آئی ایس آئی، ایم آئی اور پولیس کو آپ کے لوگ نام دے رہے تھے، اور ہمارے لوگوں کو انہوں نے اٹھایا اور بار بار اٹھایا، تشدد کیا۔ کہاں تھی آپ کی غیرت، کہاں تھی آپ کی جمہوریت؟ یا کلمہ اٹھا کے کہہ دو کہ ایسا نہیں ہوا۔ میں کلمہ اٹھا کے کہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں، میں 9 مئی سے پہلے اٹھایا گیا تھا۔ 9 مئی ایک بہانہ ہے، میں 9 مئی سے پہلے گرفتار ہوا تھا، 9 مئی نہیں ہوا تھا۔ یہ 9 مئی کے راگ میرے سامنے کوئی نہ مارے۔ 9 مئی سے پہلے بھی میرے میں تشدد کیا گیا، مجھے کہا گیا عمران خان کے خلاف بیان دو، بش ابھی کے خلاف بیان دو۔ میں آن فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں، کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، اس وقت 9 مئی نہیں ہوا تھا۔ یہ نفرت تھی، عمران خان کو ختم کرنے کی سازش تھی، 9 مئی سے پہلے بھی تھی۔ 9 مئی بہانہ ہے صرف، اور میں اس کا گواہ ہوں۔ تو جناب آپ بتا دیں آج کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس ایوان کا آپ بھی حصہ ہیں، کہ 21 دن سے ہم کہہ رہے ہیں ایک ملاقات کا۔ یہ ملاقات اگر آپ نہیں کرا سکتے، آپ مان لو آج کہ حکومت آپ کی نہیں ہے، کسی اور کی ہے۔ ہمیں نام بتاؤ اس کا، آج بتاؤ نام، کہ تم جمہوری ہو اور تمہارا ایک بجٹ ہے اور ہماری یہ ڈیمانڈ تھی، تو یہ مت کہنا ہمیں کسی نے کہا نہیں۔ ہم نے بار بار ہر فورم پہ کہا ہے، میں نے اس فلور پہ بھی کہا ہے، میں نے میڈیا پہ بھی کہا ہے، میں نے ہر فورم پہ کہا ہے۔ آپ یا تو کہہ دو کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، فیصلے کوئی اور کرتے ہیں، یہ مان لو تو ٹھیک ہے، معافی ہے آپ کو، یا پھر اپنے آپ کو جمہوری مت کہنا، کیونکہ جمہوریت ان لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق جو پاکستان بنا ہے اس میں اسلامی نظام کے مطابق اقدامات کریں گے۔ پھر آپ اس بات کا فیصلہ کر لو کہ جو حرکات، جو قانون کی پامالی، جو اس ملک کے آئین کی پامالی، جو ہیومن رائٹس وائلیشن، اسلام کے مطابق، ہمارے رواج کے مطابق جو کچھ ہوا ہے، آپ اس پہ شامل تھے۔ سازش کیوں کی جا رہی ہے؟ کیوں برداشت نہیں ہو رہا یہ صوبہ؟ کیوں اس صوبے سے اتنی پرابلم ہے؟ کیونکہ خواہش کے مطابق اس کا مینڈیٹ چوری نہیں کر سکے، کیا لیکن اس طریقے سے نہیں کر سکے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو ظلم شروع ہے، جس طریقے کا ظلم شروع ہے، جس طریقے سے بے گناہ اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے، اس کی بیوی بھی جیل میں ہے، تاریخ میں آج تک یہ گھٹیا حرکت کسی نے نہیں کی۔ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ، ہمارے ورکرز، ہزاروں ورکرز کے اوپر ہمارے ایف آئی آر ہیں، ابھی تک بھی کچھ جیل میں ہیں۔ اگر کوئی قلعہ یہاں پر ہے تو وہ پختونخوا ہے، اور پختونخوا کی عوام کا ریکارڈ ہے کہ ہمیشہ آزاد رہے ہیں، انہوں نے کسی کی غلامی برداشت نہیں کی، اور ہم نہ غلامی برداشت کریں گے۔ اس وقت اپنی محنت سے اور اپنے حق کے لیے جو ہم نے جنگ لڑی ہے، اس میں جو چیزیں اس سازش کو کرنے کے لیے ان کی مجبوری ہے، تو پہلے تو عمران خان کو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا ایک قلعہ جو اس کا مضبوط قلعہ ہے ہمیشہ سے، اور جن لوگوں میں ایک کیپیسٹی ہے کہ کوشش تو انسان کرتا ہے، فیصلہ اللہ کرتا ہے، اور کوشش کرنے والوں میں اور انشاءاللہ پھر ہدف حاصل کرنے والوں میں ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ رہی ہے انشاءاللہ، اور ہم ہی ہدف حاصل کریں گے۔ خزانے پہ ان کی نظر ہے، اتنا بڑے خزانے میں جو پیسہ ہے جو ان کو نظر آ گیا ہے، تو یہ جنہوں نے ملک کو لوٹ کے تباہی مچائی ہوئی ہے اور آج تک یہ ملک تباہی کے دھانے پہ لے گئے، تو یہ اس خزانے کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے الحمدللہ 53 ارب روپیہ اس 15 مہینوں میں قرضہ بھی اتارا ہے اپنا، عمران خان کی پالیسی کے مطابق ہم نے اتارا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔ قرضہ ہم نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا کہ ہم پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔ ہم نے خوددار اور خود مختار اور آزاد قوم بننا ہے، آزاد صوبہ بننا ہے، تو ہمیں اس کے لیے خود مختار ہونا پڑے گا، خوددار ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمارے اپنے ریونیوز اور قرضے والی قومیں کبھی بھی آزاد نہیں ہوتی، تو ہم نے یہ بھی اتارا ہے ماشاءاللہ۔ دوسری چیز NFC، اتنا بڑا ظلم ہے کہ آئین کے مطابق مرج ہونے کے بعد جو آبادی ہمارے پاس آئی، جو علاقہ ہمارے پاس آیا، اس کا ہمیں NFC شیئر نہیں مل رہا۔
اب جنگ لڑتے لڑتے پورے قوم جانتی ہے اور اناؤنس ہو چکا ہے آفیشلی کہ اگست میں NFC آئے گی، اور اگر ہم ہوں گے تو NFC ان کو لانی پڑے گی۔ اس NFC کے اندر ہمارا آئینی حق جو ہے وہ 250 ارب سے زیادہ ہمارے اس صوبے کو ہر سال ملے گا، اور وہ حق ابھی ہم لینے کے قریب ہیں اور ان کو دینا پڑے گا، کیونکہ آفیشلی جب یہ ڈکلیئر ہوگا کہ NFC اگست میں آئے گی، تو جب آئے گی تو ہمیں وہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ NFC میں ہمارا آئینی طور پر ہی یہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے جو رائٹ ہے وہ ہمیں مل جائے گا۔ دوسرا NHP، جس کا ہمارا 2000 ارب سے زیادہ واجبات دینے ہیں فیڈرل حکومت نے، اس پہ بھی کمیٹی بن چکی ہے، اور کوئی بھی کسی بھی طرح سے یہ کمیٹی ہمارے ان پیسوں کو چھٹلا نہیں سکتی، ان کو یہ پیسے دینے پڑیں گے۔ کمیٹی ہم نے بنوا لی ہے اور یہ پیسہ یہ دیں گے، چاہے قسطوں میں دیں چاہے اکٹھا دیں، تو یہ وصولی بھی ان کو نظر آ رہی ہے جو ان سے ہونی ہے۔ تیسرا ٹوبیکو سیس، ٹوبیکو کے اندر 18ویں ترمیم کے بعد ٹوبیکو جو ہے وہ ایک کراپ ہے اور ایگریکلچر ہے اور ایک ڈیوال سبجیکٹ ہے صوبے کا، لیکن 200 ارب سے زیادہ ہر سال اس سے آتا ہے۔ انہوں نے اس صوبے کے ساتھ زیادتی کی اور وہ ٹوبیکو والی چیز کو اپنے پاس رکھ لیا، جو کہ 18ویں ترمیم کے خلاف ہے۔ اس پہ جنگ لڑتے لڑتے اس پہ بھی کمیٹی بن چکی ہے، اور کوئی بھی اس کو ڈکلیئر یا تو 18ویں ترمیم واپس ہوگی اور یا پھر ٹوبیکو ایگریکلچر اور کراپ ڈکلیئر ہے، اس پہ ہمیں حق ملے گا۔ یہ بھی 250 سے زیادہ پیسہ ہے جو ہمارے صوبے کا ہے۔ یہ ساری چیزیں اب اس جگہ پہ آ چکی ہیں، اس دھانے پہ آ چکی ہیں کہ انہوں نے کرنی ہے اور یہ ہونی ہے، اور یہ صوبے کے لیے ہونی ہے۔ یہ صوبے کی وہ جنگ تھی، شاید پہلے والوں نے بھی لڑی ہو، اللہ نے شاید ان کے وقت میں یہ نہ کرنا ہو۔ اللہ کا ایک نظام ہے، کسی کے وقت میں کوئی چیز وہ کرتا ہے، شاید اس وقت میں ہونے ہوں۔ اللہ کرے گا کہ یہ ہم ہی وہ لوگ ہوں گے جو سرخرو ہوں گے اس چیز میں کہ ہم اپنے صوبے کا حق اپنے صوبے کو دلانے میں کامیاب ہوئے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں پھر بڑے واضح طور پہ کہتا ہوں کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے، یہ مینڈیٹ عمران خان کا ہے، یہ حکومت عمران خان کی ہے۔ یہ حکومت کے اندر کسی طرح کی کوئی بھی بجٹ ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کو امینڈ کرنا، اس کے اندر انکلوژن کرنا، اس کے اندر ڈیلیشن کرنا، اس کے اندر انکریز کرنا، اس کے اندر ڈیکریز کرنا، یہ عمران خان کا اختیار ہے۔ عمران خان کا حکم پہ ہی سب کچھ ہوگا۔ اور اگر عمران خان کسی بھی وقت یہ کہتا ہے کہ عمران خان چاہتا ہے کہ یہ حکومت ختم ہو، تو عمران خان کے اختیار کے اوپر عمران خان اس کو ختم کرے گا، تو ہم سب اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ تو اس لیے سازش کرنے والے جو ایک چیز کو بنیاد بنا کر ملاقات نہ کروا کر اس سازش کے تحت کام کرنا چاہتے ہیں، تو سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ اور میں یہاں پہ آخر میں ایک ریکویسٹ بھی کروں گا کہ یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ جی ملاقات کون کراتا ہے ملاقات؟ آج یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا، جناب اس کے بعد آپ نے بتایا کہ اپوزیشن لیڈر بھی بات کریں گے،